پوزیشن والے اپنے فرمائے تھے یا جو نمایاں کامیابی. قال حدثنا احمد بن عوف الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وابو علقمة الخروي قال حدثنا سفيان بن سليم عن عبد الله بن سلمان عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يبعث ريحا من اليمن ابين من الحديد فلا تدع احد في قلبه قال ابو علقمة مثقال حبة وقال عبد العزيز مثقال ذرة من ايمان الا قبضته. جی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ عز و جل بھیجے گا ایک ہوا یمن کی طرف سے جو زیادہ نرم ہوگی حریر سے، ریشم سے بھی. پس وہ نہیں چھوڑے گی کسی ایسے شخص کو جس کے قلب میں ہو. کیا ہو؟ اس میں آگے راویوں کا اختلاف ہے. ابو علقمہ نے تو کہا کہ مثقال حبۃ، یعنی ایسے شخص کو نہیں چھوڑے گی جس کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی ہو. اور عبدالعزیز نے کہا کہ ایسے شخص کو نہیں چھوڑے گی جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ہو. کیا؟ ایمان، مگر یہ کہ اس کے روح کو قبض کر لے گی. خلاصہ یہ کہ یمن سے ایک ہوا آخر زمانے میں چلے گی جو نرم و لطیف ہوگی، ریشم سے بھی تکلیف دہ ہوا نہیں ہوگی، اور وہ روح لوگ تمام مومنین کی ارواح کو قبض کر لے گی. تمام مومنین کو موت آ جائے گی. یہ قیامت کی بالکل آخری علامت ہوگی. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کا اثر ہے کہ 100 سال اس حالت میں گزریں گے کہ اس زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا اور کوئی مومن نہیں رہے گا، اور انہی لوگوں پر قیامت آئے گی. تو یہ اللہ رب العالمین کا اہل ایمان پر خاص کرم ہوگا کہ ان کو قیامت کی سختیوں اور ہولناکیوں سے بچانے کے لیے ان کی موت پہلے آ جائے گی تاکہ موت کی سختیوں سے وہ محفوظ رہیں. چلیے آگے. باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. وبه قال حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو قال يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فرمایا کہ مقدم کر لو اعمال کو، پہلے کر لو، جلدی کر لو اعمال کو ان فتنوں سے پہلے کر لو اعمال کو، یعنی نیک اعمال کو. وہ فتنے کیسے ہوں گے؟ کقطع اللیل المظلم، تاریک رات کی طرح ہوں گے کہ جس طرح تاریک رات میں راستہ نظر نہیں آتا، اچھا برا نظر نہیں آتا، اسی طریقے سے وہ فتنے ایسے ہوں گے کہ اس میں راہ حق کا پتہ لگانا مشکل ہوگا. ادھر جانا حق ہے، یہ کام کرنا حق ہے یا یہ کام کرنا حق ہے، اس کا ساتھ دینے میں دین کا فائدہ ہے یا اس کا ساتھ دینے میں دین کا فائدہ ہے، فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا. فتنے کی خاصیت یہی ہوتی ہے کہ حق اور باطل ملتبس ہو جاتے ہیں اور یہ پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا صحیح راستہ ہے. اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. ان تاریک راتوں میں اس فتنوں کے دور میں کیا ہوگا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو آدمی مومن اٹھے گا، شام کو وہ کافر ہو جائے گا.
او قالا، یہ او شک کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور تنویع کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی یہ کرے گا کہ شام کے وقت ایمان مومن ہوگا، صبح کو اٹھے گا تو کافر اٹھے گا، اور شک بھی ہو سکتا ہے کہ راوی کو شک ہو کہ یہ فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا یہ فرمایا تھا۔ اور آگے پھر یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یہ اسی کی تفسیر ہے، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا کی تفسیر ہے کہ وہ اپنے دین کو بیچ ڈالے گا دنیا کے سامان کے عوض میں۔ دین کو بیچنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ اپنا عقیدہ اور ایمان ہی فروخت کر ڈالے گا پیسے کے عوض میں، اپنا مذہب ہی بدل ڈالے گا دنیا کے کسی عوض کے مقابلے میں، یا یہ مراد ہے کہ دین تو نہیں چھوڑے گا لیکن دین کا کوئی عمل چھوڑ دے گا دنیا کے فائدے کی خاطر، جھوٹ بولے گا، معاہدے کی خلاف ورزی کر لے گا، یا کوئی ظلم کا کام کر لے گا، یا کوئی ناجائز کام کر لے گا پیسے کی خاطر۔ اگر یہ دوسرے مراد ہیں تو یہ کفر دون کفر ہوگا، اور اگر پہلے معنی مراد ہے تو کفر حقیقی اور اصطلاحی مراد ہوگا۔ چلیے آگے۔ باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم إلى آخر الآية جلس ثابت في بيته وقال أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم یہ واقعہ مختصراً بخاری شریف میں بھی آ چکا ہے کہ چلیے۔ فقال يا أبا عمرو ما شأن ثابت أشتكى؟ قال سعد إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة. ٹھہر جائیے، جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ حجرات کی کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر فوق صوت النبی ولا تجروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ثابت یہ خطیب انصار تھے، خطیب تھے، اور ان کی آواز بلند تھی، غیر اختیاری طور پر بلند آواز تھی ان کی، تو یہ ڈر گئے، وہ اپنے گھر میں ٹھہر گئے اور مسجد میں آنا چھوڑ دیا اور کہا کہ میں تو اہل نار میں سے ہوں، اور رک گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی خدمت میں حاضری سے رک گئے خوف کی وجہ سے۔ فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ، سعد بن معاذ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فقال یا ابا عمرو ما شان ثابت اشتکا، ثابت کا کیا حال ہے؟ اشتکا تھا حمزہ استفہام کا ہے، اور اشتکا حمزہ باب افتعال کا حمزہ وصل تھا، وہ گر گیا، کیا وہ اس کو کچھ شکوہ پیش آ گیا، یعنی کوئی شکایت یعنی تکلیف مراد ہے، کیا اس کو کوئی بیماری پیش آ گئی ہے؟ تو سعد بن معاذ نے فرمایا کہ انہ لجاری وما علمت له بشکوہ، وہ تو میرا پڑوسی ہے اور مجھے نہیں معلوم ان کے بارے میں کسی بیماری کا کوئی علم نہیں ہے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کا تفقد فرماتے تھے، اگر کوئی صحابی آنا چھوڑ دیتا تھا کسی وجہ سے، ایک دو روز نہیں آیا، تو صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کیوں نہیں آیا۔ یہ شفقت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ اصل ہے طلبہ کی حاضری کی بھی،
استاد طلبہ کی حاضری جو کرتا ہے وہ اسی یہ اصل ہے اس کی. جی قال فاتاه سعد، بس اس کو بیچاروں کو عبارت کی لگی ہوئی ہے، اس کو کچھ نہیں خبر دنیا و مافیا کی، کہ کیا سبق میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، عبارت کی فکر ہے بس. بالکل. فاتاه سعد، تو سعد حضور اب آئے ان کے پاس، فذکر له قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے تمہارا ذکر فرما رہے تھے. فقال ثابت انزلت هذه الآية، اور تم جانتے ہو کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو زیادہ بلند والے ہیں صوت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یعنی میری آواز بہت بلند لوگوں میں سے ایک میں بھی ہوں. فأنا من اہل النار، میں تو اب اہل نار میں سے ہوں. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ اب تک جو بلند آواز سے میں باتیں کرتا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس کی وجہ سے میں اہل نار ہو گیا ہوں، الیاذ باللہ. یا یہ مطلب ہے کہ اگر میں آئندہ جاؤں گا وہاں اور بلند آواز سے بات کروں گا، مجبور ہوں، آواز میری اونچی ہے، تو اہل نار میں سے ہو جاؤں گا. بظاہر دوسرے ہی معنی مراد ہے. فذکر ذلک سعد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل هو من اہل الجنہ، نہیں وہ تو جنت، اہل جنت میں سے ہے. کیسا بڑا انعام مل گیا خشیت کی وجہ سے، اللہ سے خوف ہوا تو ایسا انعام مل گیا کہ دنیا ہی میں بشارت جنت کی مل گئی. اللہم لک الحمد و لک الشکر. جی سمجھ میں نہیں آیا کیا کہا آپ نے. کہاں نازل ہوئی ہے؟ عام الوفود میں. جی 5 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. یہ اچھا سوال کیا ہے آپ نے. ہم اس کو چھوڑ گئے تھے، قصدن چھوڑ گئے تھے کہ بات لمبی ہو جائے گی. اس میں راویوں کو شک ہے، محققین نے اس میں شک کا اظہار کیا کہ سعد بن معاذ تھے یا کوئی اور صحابی تھے. چنانچہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایتوں کو دیکھیں آپ ذرا روایتوں کو دیکھیں. آگے پڑھیں. یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط ہے. کہتے ہیں اس روایت میں راوی نے سعد بن معاذ کا ذکر کیا ہے، اس روایت میں سعد بن معاذ کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہونا ہی صحیح ہے. چلیے آگے. اس راوی نے بھی اس سند میں بھی سعد بن معاذ کا ذکر نہیں ہے. جی ولم يذكر سعد بن معاذ، اس میں بھی سعد بن معاذ کا ذکر نہیں ہے. اس جملے کا اضافہ کیا اس طریق میں کہ بس اس واقعے کے بعد جب بشارت مل گئی تھی ان کو جنت کی، تو ہم دیکھا کرتے تھے
کہ وہ چلا جا رہا ہے ہمارے درمیان ایک ایسا آدمی جو یقینی طور پر اہل جنت میں سے ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی، یہ بات ہم بتا چکے ہیں کہ عشرہ مبشرہ کا جو لفظ مشہور ہے اور بلا شبہ بڑی مقدس جماعت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی اور لوگ متعین طور پر مبشر نہیں ہیں جنت کے، اور بھی کئی حضرات جنت کی بشارت ان کو مل چکی ہے، ان میں سے ایک یہ ہیں۔ جی، باب هل يواخذ بأعمال الجاهلية؟ وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنواخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. ذرا ٹھہر جاؤ اس کو۔ فرمایا کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہمارا مواخذہ ہوگا ان اعمال کا بھی؟ ہم سے مواخذہ کیا جائے گا ان اعمال کا بھی جو ہم نے کیے تھے جاہلیت کے دور میں، حالت کفر میں۔ مطلب یہ کہ جو گناہ ہم نے کیے تھے ان کا مواخذہ ہوگا۔ فرمایا اما من احسن منکم فی الاسلام فلا یؤاخذ بها، تم میں سے جنہوں نے اسلام میں اچھا کیا بس اس سے تو مواخذہ نہیں ہوگا پچھلے گناہوں کا، اور جس نے اسلام میں برائی کی اس کو پکڑا جائے گا اس عمل پہ بھی جو جاہلیت میں کیا اور جو اسلام میں کیا۔ اس کے ظاہر سے بعض حضرات نے مطلب یہ سمجھا ہے، اور چنانچہ اس میں مختلف پھر اقوال بھی ہو گئے، کہ گناہوں حالت کفر کے گناہوں کی معافی موقوف ہے اس بات کے اوپر کہ اسلام لانے کے بعد آدمی کے اعمال اچھے رہیں۔ اگر اسلام لانے کے بعد بھی بدکاریاں گناہ کیے تو پچھلے گناہوں کا بھی مواخذہ ہوگا، اور یہ احتمال اس حدیث میں موجود ہے، لیکن یہ احتمال مراد نہیں ہے، اور یہاں احسنہ سے مراد اخلاص فی الایمان ہے، یعنی نفاق نہ ہو۔ جو شخص سچے دل سے ایمان لے آیا اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہوں گے، اور جس نے برائی کی اسلام میں یعنی نفاق کے ساتھ اسلام لایا، ظاہر اسلام کیا دل میں ایمان نہیں تھا، تو چونکہ وہ مسلمان ہوا ہی نہیں، اس بات کے پچھلے گناہوں کا بھی اس سے مواخذہ ہوگا۔ دلیل آ رہی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس کی دلیل ہے۔ آگے چلیے۔ جی، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یہ دلیل ہے، اور حدیث عمرو بن العاص کی آ رہی ہے۔ جی جی، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي ووكيع قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واللفظ له قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قلنا يا رسول الله ان نؤاخذ بما عملنا في الجاهليه فقال من احسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهليه ومن اساء في الاسلام اخذ بالاول والاخر۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ احسان اور اساءت سے مراد سمجھ میں آ گیا؟ چلیے جی۔ وبه قال حدثنا من جابر بن الحارث التميمي قال اخبرنا ابن مسلم عن الاعمش بهذا الاسناد مثله. باب كون الاسلام يهدم ما قبله، چلیے آگے۔ ما قبله. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي وابو معن الرقاشي رقاشی واسحاق بن منصور كلهم عن ابي عاصم واللفظ لابن المثنى لابن نہیں لابن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني ابا عاصم قال اخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابن شماسة المهري۔ ہاں، شماسہ اور شماسہ دونوں طریقے سے پڑھا گیا ہے۔ جی، قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، ہم عمرو بن العاص کے پاس پہنچے، حاضر ہوئے اس حالت میں کہ وہ حضور موت کے حالت میں تھے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ نزع شروع ہو گیا تھا، بلکہ موت کا وقت قریب تھا،
نزع کی کیفیت شروع نہیں ہوئی تھی۔ دلیل کیا ہے؟ جب نزع کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کے ہوش و حواس کام نہیں کر رہے ہوتے، اور یہاں انہوں نے پوری گفتگو کی ہے۔ جی، اور بہت دیر تک روتے رہے، خوف سے، آخرت کے خوف سے، اور اپنا چہرہ انہوں نے پھیر لیا تھا دیوار کی طرف۔ یہ خود کیسی علامت ہے؟ بہت اچھی علامت ہے کہ آدمی کو اپنے اتنا خوف ہے اپنے گناہوں کا، وہ رو رہا ہے۔ 70 سال کا کافر بھی جب آخر میں نادم ہو جائے اور توبہ کر لے تو اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر رافضیوں نے بہت کیچڑ اچھالی ہے اور تاریخ کو گندا کیا ہے، غلط قسم کے الزامات لگا لگا کر، کیونکہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ اس بات سے طرح طرح کے جھوٹے قصے کھڑے ہیں ان کے بارے میں۔ اگر بالفرض ان میں سے کوئی واقعہ صحیح بھی ہو تو آخر میں جس کی یہ کیفیت ہو تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر تو اس کے علاوہ مزید فضائل ہیں ان کے، جیسے کہ آ رہا ہے آگے۔ فجعل ابنہ یقول، عبداللہ ابن عمرو بن العاص صاحبزادے کہنے لگے، اچھا ان کے بارے میں آپ کو معلوم پتہ نہیں ہے یا نہیں، یہ اعلیٰ درجے کے ذہین انسان تھے، انتہائی اعلیٰ درجے کی انتظامی صلاحیت رکھنے والی شخصیت تھی، اور اعلیٰ درجے کے خطیب تھے، نہایت درجے کے بلیغ اور ادیب انسان تھے، بہت قابل انسان تھے۔ چنانچہ یہ فاروق اعظم کے زمانے میں انہوں نے مصر فتح کی ہے، فاتح مصر ہے، وہاں گورنر رہے فاروق اعظم کی طرف سے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گورنر رہے مصر میں، پھر حضرت معاویہ کی طرف سے گورنر رہے مصر میں۔ جس شخص کا اتنے عہدوں پر فاروق اعظم اور عثمان غنی نے جن کو رکھا، اس کا کیا اعلیٰ مقام ہوگا تقوی اور صلاحیت کے اعتبار سے۔ یہ ساری دلائل ان کے بڑے فضیلت کے ہیں۔ تو ان کے عبداللہ بن عمرو بن العاص ان کے صاحبزادے کہنے لگے، یا ابتا، اصل میں یا ابتی تھا، اظہار محبت کے لیے یا ابی کے بجائے یا ابتی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کے واقعے میں بھی یا ابتی آیا، یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے خطاب کیا۔ پھر الف اس کے اندر ندبے کا آ گیا اور ہا وقفے کی آ گئی، تو یا ابتا ہو گیا۔ اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، انہوں نے یاد دلائے صاحبزادے نے، تاکہ تسلی ہو والد کو کہ کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں چیز کی بشارت نہیں دی تھی، اور کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں چیز کی بشارت نہیں دی تھی۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم 2 بشارتیں تو دے ہی رکھی تھی ان کو۔ اگر ان کے اندر یہ ایسے ہوتے جیسے کہ رافضیوں نے مشہور کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں کیسے ملتی؟ اور یہاں تو بیٹے کی صرف 2 بشارتوں کا ذکر ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اور بھی ذکر کرتے بیٹے، مگر انہوں نے زیادہ ذکر نہیں کی، یا ذکر کیے ہوں گے راوی نے اختصار کی وجہ سے مزید ذکر نہیں کی۔ خلاصہ یہ کہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بشارتیں بھی مل چکی تھی۔ اسی سے ایک ادب یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کی موت کا وقت قریب ہو اس کے سامنے ایسی باتیں کرنی چاہیے جس سے اس کو اللہ کی رحمت کی امید بڑھے، ڈرانے والی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ امید پیدا کرنے والی باتیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی آداب میں لکھا ہے علماء نے۔ قال فاقبل بوجهه، تو اپنا چہرہ انہوں نے ان کی طرف کیا، بیٹے کی طرف، اور فرمایا وقال ان افضل ما، عبارت پڑھ لی تھی آپ نے،
بات نہیں پڑی؟ چلو پڑھ لو. وقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إني قد كنت على أسباب ثلاث. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته منه، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه. قال فقبضت يدي. قال ما لك يا عمرو؟ قال قلت أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي. قال أما علمت يا عمرو إن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وإن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت عن أصفه ما أصبت لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولا مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نارحة ولا نار، فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا. فسنوا علي التراب سنا. ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جذور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسول ربي. فرمایا کہ انی قد كنت على اطباق ثلاث. اطباق طبق کی جمع، طبقا عن طبق، حالات، ادوار، دور. میں تھا 3 ادوار پر، یعنی میری زندگی کے 3 دور ہیں، 3 زمانے ہیں. لقد رأیتنی، اب پہلا زمانہ بتاتے، پہلا دور وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا اس حالت میں، واو حالیہ ہے، کہ کوئی شخص بھی زیادہ بغض رکھنے والا نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھ سے زیادہ بغض رکھنے والا کوئی نہیں تھا. سب سے زیادہ بغض میرے دل میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ولا احب الی ان اکون قد استمکنت منہ فقتلتہ منہ، اور نہیں تھا کوئی بھی شخص ایسا کہ سب سے زیادہ محبوب ہو میرے نزدیک یہ کہ میں قدرت پالوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر منہ. یہ صلے میں استمکان کے، استمکان کا معنی قدرت پانا. فقتلتہ، اور میں ان کو قتل کر دوں. منہ من تفضیل کا ہے، یعنی کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو مجھ سے زیادہ محبت رکھتا ہو اس بات کی کہ مجھے قدرت ملے اور میں قتل کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، والعیاذ باللہ. پس اگر میں اس حالت میں مر جاتا لکنت من اہل النار. یہ تو ایک دور ہوا. دوسرا دور بیان کرتے ہیں کہ پس جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا اسلام میرے دل میں تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کر لوں اسلام کی. پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک بڑھایا. قال فقبضت یدی، ذہین بہت تھے تو کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھا لیا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. پڑھا ہے واقعہ کہیں؟ نہیں. فقلت فقبضت یدی. قال ما لک یا عمرو، کیا بات ہے تم نے ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ قال قلت اردت ان اشترط، میں نے یہ ارادہ کیا کہ آپ سے پہلے شرط لگا لوں ایک بات کی. آپ نے پوچھا تشترط بماذا، کس چیز کی شرط لگانا چاہتے ہو؟ قلت ان یغفر لی، اس کی شرط لگانا چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے. اب تک کتنے گناہ کیے ہیں، کفر میں رہا، مجھے معاف ہو جائے.
تو آپ نے فرمایا کہ اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام پچھلے تمام گناہوں کو ختم کر ڈالتا ہے۔ یہ ہے وہ بات جو امام مسلم، میں نے کہا تھا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ایسا ہے کہ امام اپنی بات کچھ نہیں کہتے، لیکن احادیث ایسی ترتیب سے لاتے ہیں کہ ایک حدیث سے دوسری حدیث کی تفسیر ہو جاتی ہے، کوئی اعتراض ہوتا ہے تو اس کا جواب ہو جاتا ہے۔ پچھلی حدیث میں بات سری نہیں تھی اور امکان تھا دوسرے معنی کا بھی، یہاں یہ حدیث لیا ہے، معلوم ہوا کہ حالت اسلام لانے کے بعد جب آدمی ایمان دل سے لے آئے تو پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ البتہ یاد رکھیے یہ گناہوں کا ذکر ہے، حقوق کا ذکر نہیں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا بھی تھا ایک دو روز پہلے کہ مسلمان ہونے کے بعد پچھلے اگر کسی کے ذمہ کچھ حقوق ہیں تو کیا ہے؟ تو گناہ تو سارے صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں سب معاف ہو جائیں گے اسلام لانے سے، لیکن جہاں تک حقوق العباد کا معاملہ ہے ان کے اندر کچھ فقہاء نے تفصیل کی ہے اور کچھ فقہاء نے ان کو بھی علی الاطلاق معاف کہا ہے۔ تفصیل اس کی کافی ہے، فتح الملہم میں اس کو ذکر کیا ہے، درس مسلم میں بھی بقدر ضرورت ہم نے اس کی کچھ تفصیل ذکر کر دی ہے۔ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت بھی منہدم کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے پچھلے تمام گناہوں کو، اور حج بھی۔ اس کے بارے میں سب کا جمہور کا مسلک یہی ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ ہجرت اور حج سے وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں یا نہیں، کبیرہ گناہ۔ آئی سمجھ میں بات؟ کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہونے کا پر اجماع ہے سب کا، بغیر توبہ کے معاف ہوں گے یا نہیں اس کا یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اس حدیث کے اندر چونکہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اطلاق مراد ہو، عموم مراد ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صغیرہ مراد ہو، اس بات یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر دعائیں فرمائی تھی 3، تو دعائیں 2 قبول ہو گئیں، اور ایک دعا یہ فرمائی تھی کہ مظالم بھی معاف ہو جائیں تو قبول نہیں ہوئی تھی، لیکن اگلی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتلایا کہ مظالم کی بھی معافی کا وعدہ فرما لیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، لیکن محدثین نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ قابل استدلال نہیں ہے، لیکن بہت تحقیق کرنے کے بعد کچھ حضرات نے کہا کہ استدلال اس سے بن سکتا ہے۔ اگر استدلال بن سکتا ہو تب بھی علی سبیل الفرض اس کا جواب جمہور نے یہ دیا ہے کہ یہ محتمل التاویل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد صرف وہ حضرات ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں شریک تھے، پوری امت کے لوگ مراد نہ ہوں، اور ہر حج کرنے والے مراد نہ ہوں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ معافی مشروط بالتوبہ ہو، کیونکہ جو شخص حج کرتا ہے یا ہجرت کرتا تھا، عام طور سے ان دونوں اعمال کی تاثیر ہی یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ بھی کر ہی لیتا ہے۔ ایسا بد نصیب کوئی بہت کم ہوتے ہوں گے جو حج بھی کریں اور توبہ بھی نہ کریں پچھلے گناہوں سے۔ تو چونکہ یہ تقریباً ظاہر تھی بات کہ جو حج کرتا ہے وہ توبہ بھی کر لیتا، خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان کے بارے میں تو تقریباً یقین تھا کہ توبہ ضرور کی ہوگی، اس واسطے مشروط بالتوبہ تھی۔ آئی سمجھ میں بات بھائی؟ چلیے آگے۔ اچھا، وما کان احد، اب کیفیت کیا ہو گئی؟ وما کان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اجل فی عینی منہ۔ اب یہ ہو گیا کہ کوئی بھی شخص میرے نزدیک
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہیں تھا، ولا اجل اور کوئی زیادہ عظیم نہیں تھا میری آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ. فی عینی منہ وما کنت اطیق ان املا عینی منہ اجلالا لہ، اور مجھ کو طاقت نہیں تھی کہ میں اپنی آنکھیں بھر لوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آنکھیں بھرنے کا کیا مطلب؟ کہ میں آپ پوری آنکھیں کھول کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں، اس کی طاقت نہیں ہوتی تھی. کیوں؟ اجلالا لہ، ان کی تعظیم کی وجہ سے ہمت نہیں پڑتی تھی کہ پوری آنکھیں کھول کر دیکھ لوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا اونچا مقام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا. وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ، اور اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا تو مجھے طاقت نہیں کہ میں اس کو بیان کر سکوں. کیوں؟ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَوْ عَيْنَيَّ مِنْهُ، کیونکہ میں اپنی دونوں آنکھیں کھول کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پاتا تھا. وَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. یہ دوسرا دور ہے، یہ ختم ہو گیا. ثم یہ تیسرا دور آیا. تیسرا دور یہ کہ ولینا اشیاء، ہم والی ہوئے کچھ اشیاء کے، یعنی کچھ ذمہ داریاں ہمارے اوپر آئیں. گورنر رہے مصر کے طویل عرصے تک. ما ادری ما حالی فیہا، مجھے نہیں معلوم کہ میرا کیا حال رہا ان ذمہ داریوں میں، کہ میں نے صحیح سارے کام صحیح کیے یا اس میں کچھ غلطیاں تو نہیں ہو گئی. لیکن ان کے بارے میں یقین نہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے معلوم نہیں. معلوم ہوا کہ اگر بالفرض ان سے کوئی غلطی ہوئی بھی تھی تو وہ خطأ اجتہادی تھی، دانستہ اور جان بوجھ کر وہ غلطی نہیں کی تھی. کتنی بڑی عظیم الشان باتیں ان کے بارے میں معلوم ہو رہی ہیں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. فَإِذَا أَنَا مُتُّ، تو اس وجہ سے حاصل کی اس وجہ سے رو رہا تھا، اپنے خطأ اجتہادی کی سے ڈر کر رو رہے تھے کہ کہیں اس میں میرے نفس کی شان کا شمول تو نہیں ہو گیا تھا. فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ، جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے والی عورت چلے، جیسا کہ اس زمانے میں عرب میں تو رواج تھا ہی، مصر میں بھی رواج تھا. ولا نار، اور آگ بھی نہ جائے، جیسے کہ آتش پرست اپنے مردوں کے ساتھ آگ لے کر چلتے تھے. فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَسُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ، جب مجھے تم دفن کرو تو میرے اوپر مٹی ڈالنا آہستہ آہستہ. سنّ یسن، سنن کے معنی آہستہ آہستہ ڈالنا، اور شین سے شن یسن شنن، اس کا معنی ہے زور زور سے ڈالنا یہاں تک کہ مٹی بکھر جائے. تو مطلب کہ شن نہیں کرنا، سن کرنا میرے اوپر. اس سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے کہ تیز زور زور سے مٹی ڈالنا میت کو ناگوار ہوتا ہے یا اس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے. اور یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی، کیونکہ اس کو اجتہاد سے نہیں معلوم کیا جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد ان کے کانوں میں کوئی بات پڑی ہوگی. ثم اقیموا حول قبری قدر ما تنہر جزور، اور پھر ٹھہرے رہنا میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر کہ اونٹ کا گوشت اونٹ کو نہر کیا جائے، وَيُقْسَمَ لَحْمُهَا، اور اس کا گوشت تقسیم بھی ہو جائے. تو اگر ہمارے زمانے میں لوگ یہ کام کریں نہر الجزور کا اور اس کا گوشت بھی تقسیم کریں تو صبح کو فجر سے لے کر عشاء تک فارغ ہوں گے. آئی سمجھ بات نہیں؟ لیکن آپ یہ پڑھ چکے ہیں ترمذی میں تفصیل سے کہ اس زمانے میں یہ کام وہ منٹوں میں کر لیا کرتے تھے. عصر کے بعد کر کے اتنا کر لیا کرتے تھے کہ وہاں آتے تھے مسجد نبوی یا وہاں جاتے تھے حوالی میں تو بشمس کیا نقیہ ہوتا تھا، کھلا
ہوتا تھا آفتاب. خلاصہ یہ کہ تقریباً آدھا گھنٹہ ٹھہرنا چاہیے. یہ بھی ادب معلوم ہوا، اس کا حق ہے مرنے والے کا. حتی استانس بکم، تاکہ میں تمہارے سے انس حاصل کروں، مجھے تسلی ہو تمہاری وجہ سے. اس سے علامہ نووی نے استدلال کیا سماع موتا پر، لیکن ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اس سے استدلال نہیں ہوتا سماع موتا کا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ مقصد اس کا یہ تھا کہ قارئین للقرآن اقیموا حول قبری، قارئین للقرآن، قرآن شریف پڑھتے ہوئے کھڑے رہو. لیتنور ببرکت القرآن نور قبری، تاکہ قرآن کی برکت سے میری قبر متنور ہو جائے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ سما بھی کرتا ہے، بلکہ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس سے ایک قسم کی تسلی اس کو ملتی ہے. سنتا ہے یا نہیں سنتا اس سے ثابت نہیں ہو رہا. وَأَنظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي، اور میں دیکھ لوں کہ میں کیا جواب دیتا ہوں اللہ کے پیغام بروں کو، یعنی منکر نکیر کو، ان کے سوالات کا کیا جواب دیتا ہوں. معلوم ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں منکر نکیر کے سوالات ہو جاتے ہیں. چلیے آگے. وهو ابن محمد عن ابن جريج قال اخبرني يعلى بن مسلم انه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان ناسا من اهل الشرك قتلوا فاكثروا وزنوا ثم اتوا محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا ان الذي تقول وتدعو لحسن ولو تخبرنا ان لما عملنا كفاره، فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. کچھ لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل شرک میں سے، انہوں نے قتل بھی کیے تھے اور بہت کیے تھے، اور زنا بھی کیے تھے اور بہت کیے تھے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ جو بات آپ کہتے ہیں اور جس کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں وہ ضرور ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. وَلَوْ تُخْبِرُونَا، کاش کہ آپ ہمیں یہ بھی خبر دے دیں کہ جو کچھ اعمال ہم نے کیے ہیں ان کا کفارہ، ان لما علمنا کفارتن، ان کا اس میں کفارتن. تو ان کے اس سوال کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئیں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون. جو لوگ یہ کام نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما. سوال پیدا ہوتا ہے یہ ان کے سوال کا جواب ہوا ہے؟ اس میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ یہ گناہ کریں گے ان کو سزا ملے گی، ان کا گناہ لکھا جائے گا. حالانکہ پوچھ نہیں چاہتے تھے کہ گناہ ختم ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قاعدہ بھی اوپر پڑھ چکے آپ کہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں پچھلے ایمان لانے کے بعد. تو خوب سمجھ لیجئے آگے آ رہی ہے عبارت، آیت کا باقی حصہ جو ہے یوں ہے کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یتوب اللہ علیہم الی آخرہ. تو اشارہ راوی کر رہے ہیں اس آیت کو ذکر کر کے باقی ماندہ حصے کو، باقی ماندہ آیات کی طرف. جی، اور یہ بھی آیت نازل ہو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. جی آگے پڑھیے. هل فيها من أمر شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير والتحنث التعبد.
غالباً یہ حدیث بخاری میں بھی آ چکی ہے. خیر، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ای رسول اللہ، ای حرف ندا ہے اور حرف تفسیر بھی ہوتی، ای الف کے حمزہ کے فتح کے ساتھ. ای رسول اللہ، ارأیت امورا کنت اتحنث بها فی الجاہلیہ، یعنی مجھے بتلائیے ان امور کے بارے میں جن کے ذریعے سے میں گناہ سے بچا کرتا تھا، یعنی نیکی کرتا تھا جاہلیت میں، یعنی صدقہ اور عتاقہ یا صلہ رحمی. تو کیا میرے لیے ان اعمال کے اندر اجر ہے جو میں نے حالت کفر میں کیے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسلمت علی ما اسلفت من خیر، تم اسلام لائے ہو ان خیر کے اعمال، اس خیر کے ساتھ جو تم نے سابق میں کی ہے. ما اسلفتا، ماضی میں تم نے جو کیے ہیں خیر کے کام، ان کے ساتھ ایمان لائے ہو. الا کے اندر دو احتمال ہیں. ایک تو یہ احتمال ہے کہ الا معنی میں علت کے ہو، بناءً علی، کہ تمہیں جو توفیق ہوئی ہے اسلام کی انہی نیک کاموں کی وجہ سے ہوئی ہے. لاجلی ما اسلمت من خیری، خلاصہ یہ کہ اس صورت میں معنی ہوں گے کہ تمہارے وہ نیک اعمال بیکار نہیں گئے. ایک بڑا فائدہ اس کا یہ ہو گیا کہ تم کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی اور اب تمہیں نیک کام کرو گے اس کا ثواب ملے گا. لیکن جو راجح بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ اعلی معنی میں مع کے ہے کہ تم مشرف باسلام ہوئے ہو ان اعمال خیر کے ساتھ جو تم نے ماضی میں کیے تھے. کیا مطلب؟ ان اعمال خیر کا بھی تم کو اجر و ثواب ملے گا، وہ بیکار نہیں گئے. اس کی دلیل ہے علامہ نووی نے حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث ذکر کی امام مالک کی روایت سے، اور امام مالک نے وہ 30 طرق سے وہ روایت ہے امام مالک کی روایت، اور اس کا حاصل یہی ہے کہ جو شخص مشرف باسلام ہو جاتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ساری نیکیاں اس کی برقرار رہتی ہیں اور ان کا ثواب ملتا ہے. آئیے سمجھ میں بات، چلیے آگے. لیکن اس معاملے میں اقوال بہت سارے ہیں، لیکن تحقیقی بات جو ہے وہ یہ ہے جو میں نے اب سمجھ کی. جی یعنی میں نیکی حاصل کیا کرتا تھا اس کے ذریعے. جی پر جو نے قسم کھا لی کہ میں جو کام نیکی کے میں نے جاہلیت میں کیے تھے وہ سب اسلام میں بھی کروں گا. جی رہ گئی، پڑھ لو بھائی. ہاں رہ گئی، پڑھ لو بھائی. إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. التحنث کا معنی پیچھے روایت میں گزر گیا، عبادت کرنا. جی وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنهم أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، ثم أعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثه. جاہلیت میں جتنے یہ کام کیے تھے اتنے اسلام میں بھی کیے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے. جی باب صدق الإيمان وإخلاصه. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي ابو بکر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنهم قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم
شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ مشقت اس بات سے محسوس ہوئی کہ ظلم کا لفظ وضو الشیء فی غیر محلی کے لیے بولا جاتا ہے، اس میں صغیرہ گناہ بھی معاف ہیں، صغیرہ گناہ بھی آتے ہیں، کبیرہ بھی آ جاتے ہیں. تو صحابہ کرام کو فکر ہوئی کہ جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ صغیرہ گناہ بھی نہیں شامل کیے ہوں گے تو یہ کیا ہوگا؟ لما الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. تو امن صرف انہی کو ملے گا اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، اور اگر کسی کے ساتھ ذرا سا صغیرہ گناہ بھی شامل ہو گیا وہ ہدایت یافتہ نہیں اور وہ امن بھی نہیں اس کو ملے گا. جی. وقالوا أينا لا يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. خلاصہ یہ کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، اس کے لغوی معنی مراد نہیں ہے. جی. یہ حدیث بخاری میں بھی گزر چکی ہے. وعلي بن خشم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس قال وحدثنا من جابر بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسلم قال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن إدريس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. قال أبو كريب قال ابن إدريس حدثني أولا أبي عن أبان بن تغلبة عن الأعمش ثم سمعته منه. جی. باب بيان تجاوز الله تعالى إلى آخره. وبه قال حدثني محمد بن المنهال الضرير وأمية بن بسان العيشي واللذ لأمية قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا رافع وهو ابن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضربوا على ركبه پھر دو زانو ہو کر بیٹھ گئے. جی. فقال أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اس میں کہا گیا تھا کہ اگر تم ظاہر کرو گے اپنے دل کی باتیں تب بھی پکڑے جاؤ گے، چھپاؤ گے تب بھی پکڑے جاؤ گے. ما فی انفسکم کے اندر عموم ہے جس کے اندر وسوسے بھی شامل ہیں، حدیث النفس بھی شامل ہے، حاجز بھی شامل ہے، ہم بھی شامل ہے، عزم بھی شامل ہے. تو اس سے ڈر گئے کہ ہمارے دلوں میں تو طرح طرح کے وسوسے بھی آ جاتے ہیں تو ان پر مواخذہ ہو جائے گا. جی. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. یہ حدیث پڑھی ہے کہیں؟ پڑھی ہے نا بخاری میں؟ اختلفوا چلیں کتاب و تفسیر میں تو آئی ہوگی نا. ہاں پڑھی. چلے ٹھیک. اخترأ القوم ذلت بها انفسهم، یہ بدل ہے اخترأ القوم کا مطلب ہے کہ جب انہوں نے پڑھ لیا یعنی اطف بیان ہے کہ ان کی زبانیں مطیع ہو گئیں، فرما بردار ہو گئیں ان کلمات کے ساتھ. جی. أنزل الله عز وجل في ذكرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. اچھا بھائی وقت ختم ہو گیا، آپ اس کا مطالعہ کر کے آئیں، یہ فیصلہ کر کے آئیں کہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی کہیں کل کو.